آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال بعد اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی ابراہیم لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ تارے روشن ہوتے ہیں اور پھر نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے؟ یہ آگ جل جاتی ہے اور پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ یہ مٹی کے بت جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں رزق دے سکے؟ بس ابراہیم علیہ السلام اپنے کردار افعال سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں کے سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کے میلے میں جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں کافی بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا کھانے سے قاصر تھے۔ آواز بلند کر کے کہنے لگے، یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کر تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ کھانا اٹھا کر کھا سکو۔ آپ نے ایک کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہاں کا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ یہ کلہاڑی رکھ دی اور باہر آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کس کی حرکت ہے؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد میں یہ طے کیا کہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کر سکتے، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سب آ کے کہنے لگے کہ یہ کام تم نے کیا ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، پوچھو شاید اس نے کیا ہو۔ وہ کہنے لگے، یہ بت ایک دوسرے کو کیسے توڑے گا؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، جب یہ بت ایک دوسرے کو توڑ نہیں سکتا تو تم لوگوں کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بات وہاں کے لوگوں کو ناگواری گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا تو ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس کی جگہ کو چاروں طرف سے پتھروں کے پہاڑ سے گھیر دیا اور پھر سب مل کر لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ تاریخ نے لکھا کہ 2 سال تک وہاں کے لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہ جلی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف جب پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم مطمئن ہو کر کہنے لگے، میری مدد کرنے والا میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے، جبرائیل امین فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہو تو بتاؤ، لیکن اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری کہ جناب میکائیل عرض کرنے لگے، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں، میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے اور اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے کہتے ابراہیم علیہ السلام آپ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جا۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے تو وہ آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور سے دیکھا
کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، لیکن نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جل رہے اور نہ ہی ان کو آگ کوئی تکلیف دے رہی ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک قدموں سے اس آگ سے باہر نکلے۔ پورا شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے جتنا سکون اس آگ کے درمیان جا کے ملا، اتنا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہ ملا۔ سلام ہو اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔